حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے اور ذہانت کے آثار آپ میں صاف نظر آتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی آپ سے کسی مقدمے میں مشورہ لے لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ تختہ نشین ہونے کے 4 سال بعد آپ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا اور یہ کام جنات سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی دی تھی، اور سلطنت بھی ایسی کہ آج تک ویسی سلطنت کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک نصیب ہوگی۔ نبوت اور سلطنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جانور آپ کے فرمانبردار تھے، جو خدمت چاہتے آپ ان سے لے لیتے تھے۔ اسی طرح ہواؤں پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ ہوا آپ کو اڑا کر یمن سے شام اور شام سے یمن لے آیا کرتی تھی۔ 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے سے بڑا جن آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ان جن سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، مثلا سمندر کی تہ میں غوطہ لگوا کر اس میں سے قیمتی موتی نکلوا لیتے تھے۔ ان سے بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کروا لیتے تھے، عبادت گاہیں تعمیر کروا لیتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ نے جنات سے کرائی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 16 جگہ آیا ہے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ اس طرح ہے کہ 2 عورتیں اپنے شیر خواہ بچوں کو لیے جنگل میں سفر کر رہی تھی۔ ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، دوسری کا بچ گیا۔ اس پر دونوں عورتیں جھگڑ پڑیں۔ ایک کہتی تھی یہ بچہ اس کا ہے، دوسری کہتی تھی بچہ اس کا ہے۔ اپنا مقدمہ لے کر دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے دونوں کے بیانات سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا۔ فیصلہ آپ نے اس لیے دیا کہ بچہ اس کے قبضے میں تھا۔ چھوٹی عورت کوئی دلیل پیش نہ کر سکی۔ جب دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو آپ نے بھی مقدمے کی تفصیل پوچھی۔ تفصیل سن کر آپ نے ایک چھری منگائی اور فرمایا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی عورت تو خاموش رہی، چھوٹی چلا اٹھی، نہیں نہیں، بچے کے ٹکڑے نہ کریں، میں اپنے بچے سے اس کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ چھوٹی کے یہ کہتے ہی آپ جان گئے کہ بچہ دراصل اس کا ہے۔ آپ نے بچہ اسے دے دیا۔ اس واقعے سے آپ کی سمجھ بوجھ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے رب، میرا قصور معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا اور جنات تک آپ کے تابع کر دیے گئے۔ آپ نے اپنے لیے ایک تخت بنوایا تھا، آپ اس پر بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل ایمان بیٹھ جاتے، ضرورت کا سامان اس پر رکھ لیا جاتا، پھر وہ تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا اور جہاں جانے کا حکم اس سے دیا جاتا وہ آپ کو وہاں لے جاتا۔ اس تخت پر بے شمار کرسیاں رکھی جاتی تھی، انسانوں کے ساتھ ان پر ایمان والے جن بھی بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ آپ انہیں حکم دیتے تھے تو وہ سمندر کے تہہ سے موتی نکال کر لے آتے تھے۔ آپ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تیار کرتے، ان عمارتوں میں پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمارتیں کس قدر مضبوط ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے سلیمان کے لیے ایک پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ تانبے کے چشمے یمن میں تھے، جنات ان سے بڑے برتن بناتے تھے، وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پورے لشکر کا کھانا ان میں تیار کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، آپ ان کی زبانیں سمجھتے تھے۔ آپ کے لشکر میں انسانوں کے ساتھ جنات اور جانور بھی شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے،
ایک روایت کے مطابق ملک میں قحط پڑ گیا تھا۔ آپ اپنی فوج کو دعا کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزرنا ہوا جہاں چیونٹیوں کی آبادی تھی۔ قرآن کریم نے اس وادی کو وادی نمل فرمایا ہے۔ آپ کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی، وہ اگلے قدم اٹھائے آسمان کی طرف رخ کیے کہہ رہی تھی، اے اللہ ہم بھی آپ کی مخلوقات ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ کی مخلوقات میں سے ہیں، ہم بھی آپ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور آپ کے فضل کے محتاج ہیں، ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر۔ چیونٹی کی دعا سن کر آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا، واپس چلو، ایک چیونٹی کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزرے، وہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیونٹی تک کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کی دعا کے الفاظ اس طرح آتے ہیں، اے میرے رب مجھے اس بات پر قائم رکھیے کہ میں آپ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور مجھے نیک بندوں میں شامل رکھیے۔ اس طرح کسی جگہ ٹھہرنے سے پہلے آپ پرندوں سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ ہدہد نام کے پرندے سے کام لیتے تھے کہ جاؤ معلوم کرو زمین کے کس حصے میں پانی ہے، اس سے ہوا کی ڈاک کا کام بھی لیتے تھے۔ اس طرح کسی جگہ ٹھہرنے سے پہلے ہدہد کے ذریعے معلوم کرواتے تھے کہ وہاں پانی وغیرہ ہے یا نہیں۔ ایک روز آپ نے کسی ضرورت کے لیے اپنے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اگر اس نے کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے ذبح کر دوں گا۔ ابھی آپ ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضی کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنے میں ہدہد آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ اس خبر کا تعلق قبیلہ سبا سے ہے، ملک سبا یمن کے علاقے میں تھا، اس کے دارالخلافہ کا نام معرب تھا۔ ہدہد نے مزید بتایا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، اس کے تخت میں ہیرے جواہرات جڑے ہیں، اتنا قیمتی تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا۔ سبا کے علاقے میں دو طرفہ باغات تھے اور ان کا سلسلہ 300 مربع میل تک چلا گیا تھا۔ یہ سارا رقبہ خوشبودار اور طرح طرح کے لذیذ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا، اور میں نے اس عورت کو اور اس کے رعایا کو دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوش نظر بنا دیا ہے، انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اس لیے وہ راہ حق نہیں پاتے، یہاں تک کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں سن کر فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد سے فرمایا، جا میرا خط یہ لے جا اور اس خط کو اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہے کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور اس ملک میں پہنچا۔ وہ ایک سوراخ میں سے اترا اور داخل ہو کر خط ملکہ کے سینے پر رکھ دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، مجھے ایک خط موصول ہوا ہے۔ وہ خط میرے پاس عجیب طریقے سے آیا ہے اور یہ خط بہت ہی محترم شخصیات شاہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔
ملکہ بلقیس شاید آپ کے بارے میں پہلے ہی سن چکی تھی، اس لیے اس نے آپ کے خط کو عزت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کے خط میں اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر میرے مقابلے میں طاقت کا مظاہرہ کرو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، خیریت چاہتی ہو تو اسلام قبول کر لو اور میرے پاس چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھ کر اگرچہ جان لیا تھا کہ خط لکھنے والی ہستی کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی بادشاہت ہاتھ سے جاتی تھی، اس لیے آپ کے خط سے پریشان بھی ہوئی۔ پھر درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، تم اس بارے میں مجھے مشورہ دو۔ میں اس وقت کسی بات کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم میرے پاس نہ ہو۔ اس کی بات سن کر درباریوں نے کہا، ہم پوری طرح طاقتور ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، حکم کا اختیار آپ کے پاس ہے، اب آپ دیکھ لیں ہمیں کیا حکم دینا ہے۔ ان کی بات کے جواب میں بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ پھر اس نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحفے تحائف بیچ کر دیکھتے ہیں، شاید اس طرح ہم جنگ سے بچ سکیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے بڑے بڑے قیمتی جواہرات، گھوڑے، خوبصورت باندیاں اور بے شمار چیزیں اپنے ایلچی کے ہاتھ بھجوائی۔ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر رکھی تھی۔ آپ کی نظروں میں یہ تحفے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ چنانچہ آپ نے اسے جواب لکھوایا، کیا تم لوگ مال اور دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو تحفے دیے جائیں تو تم اس سے خوش ہوا کرتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تحفے تمہیں مبارک ہوں۔ کیا تم نے مجھے دنیاوی بادشاہ سمجھا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو روحانی اور مادی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک اور دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلقیس کے ایلچی سے فرمایا، تو انہیں اہل سبا کی طرف سے واپس لے جا۔ اب ہم ان پر ایسا لشکر لے کر پہنچتے ہیں کہ جس کا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اور ہم انہیں شہر میں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ آپ نے بلقیس کے تحفے بھی واپس کر دیے۔ بلقیس کے پاس تحفے واپس پہنچے اور آپ کا پیغام اس نے سنا تو سمجھ گئی کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آپ سے جنگ کا ارادہ خام خیالی ہے، لہٰذا فوراً اپنے شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ سے آپ کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر آپ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا، اے اہل دربار، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ تابع ہو کر میرے پاس آئیں بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ دربار میں موجود جنات میں سے ایک جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس اجلاس سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت ہے۔ اس پر ایک جن نے کہا، میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو بولے، یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ تفاسیر کی کتابوں میں تخت بلقیس اٹھا کر لانے والے جن کا نام آصف برخیان آیا ہے، یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ یہ قوم سورج کو پوجنا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے ملکہ بلقیس سے بہت اچھا سلوک کیا، اپنے دربار میں عزت سے بٹھایا، کسی ملک کے سربراہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔ پھر ملکہ بلقیس نے آپ کی فوجوں میں جنات اور پرندوں کو دیکھا۔ اس نے ایسا نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ان تمام باتوں سے وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی سابقہ زندگی پر افسوس کرنے لگی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کے وجہ سے بیت المقدس میں آبادی شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنوایا اور اس کے گرد شہر بھی نئے سرے سے بنوایا۔
چونکہ جنات آپ کے تابع تھے اس لیے یہ کام آپ نے جنوں سے لیا۔ اس طرح ایک ایسی عظیم اور عالی شان مسجد وجود میں آئی کہ آج بھی لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے اتنے بڑے بڑے پتھر کہاں سے لائے گئے، کیسے لائے گئے، اور وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ان کو اس قدر بلندی پر پہنچا کر واپس آپس میں جوڑا گیا۔ ایک روز آپ نے قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں سے ملاقات کروں گا۔ آپ کی بہت سی بیویاں تھیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری ہر بیوی کے ہاں اولاد ہوگی جو راہ خدا میں جہاد کرے گی، مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اللہ کی قدرت کے کسی ایک بیوی کے ہاں بھی بچہ نہ ہوا۔ اس وقت آپ کو ندامت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی ہر بیوی کے ہاں بچہ ہوتا۔ بنی اسرائیل نے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام نبی نہیں جادوگر ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر آپ کی وفات کا وقت آ پہنچا۔ آپ نے جنات کے ذریعے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرا رکھی تھی۔ ایسے میں آپ کو اپنی موت کا وقت قریب معلوم ہوا تو سوچا اس طرح مسجد اقصی نامکمل رہ جائے گی، کیونکہ ان کی موت کے بعد جنات کام لوٹ دیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مسجد کا ایک نقشہ بنا کر جنات کے حوالے کر دیں، وہ اس کے مطابق مسجد بناتے رہیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، نقشہ بنا کر جنات کے سپرد کر دیا۔ خود ایک شیشے کے مکان میں بند ہو کر عبادت کرنے لگے۔ جنات آپ کو دیکھتے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شیشے کے مکان سے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ عبادت میں مصروف تھے کہ ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ وفات کے وقت آپ لکڑی کے سہارے کھڑے تھے۔ اس لکڑی کے سہارے آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب جنات غیب کی خبر کیا جانے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ وفات پا گئے ہیں، اس لیے بدستور مسجد تعمیر کرتے رہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو تعمیر کا کام نامکمل رہ جاتا۔ آپ جس لکڑی کے سہارے کھڑے تھے اسے دیمک لگ گئی، لکڑی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو بہت پہلے وفات ہو چکی ہے۔ آپ کی وفات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنات وغیرہ جو آپ کے تابع تھے وہ آپ کا کمال نہیں تھا، سب اللہ کا فضل تھا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ پر اللہ تعالیٰ کا انعام رہا۔ 1 سال میں آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ آپ نے 40 سال تک شاہی دبدبے کے ساتھ حکومت کی۔ جب آپ کا کام ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔